بحث ہو رہی ہے، میں اس فیصلے پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، دراصل اس میں نہ کسی کی جیت ہے نہ کسی کی ہار ہے، بلکہ اگر جیت سمجھا جائے تو یہ آئین کی جیت ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی جیت ہوئی ہے۔ اور بدقسمتی سے جناب اسپیکر، اگر اس ملک میں 47 سے لے کے آج تک آئین پہ عمل درآمد ہوتا، آئین کو مقدس سمجھا جاتا، تو آج اتنے خراج تحسین کے الفاظ ہمیں پیش ہی نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں آئینی اور قانونی فیصلے اتنے ناپید ہو چکے ہیں کہ جناب اسپیکر، آج کل ہمیں 100 میں سے 1، 2، 3 پہ بھی اگر آئین کے مطابق فیصلہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو پورا قوم اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت یہ ملک داخلی طور پہ اور خارجی طور پہ جس دلدل میں پھنس چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ آئین سے روگردانی ہے۔ یہاں داخلی طور پہ بد اعتمادیوں کی جو سلسلے ہیں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے جو سلسلے ہیں، جس طرح یہاں پہ مسنگ پرسنز کی بات ہوئی ہے، مسنگ پرسنز کے جو مسائل ہے، خصوصاً پھر چھوٹے صوبوں اور چھوٹے قومیتوں کے حوالے سے حقوق کے جو بنیادی مسائل ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں اگر آج اس ملک میں آئین پہ اس کے روح کے مطابق عمل درآمد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج اس فیصلے کو قومی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے، تو ہمارے اگر 100 نہ ہو تو کم از کم 60+، 50+ مسئلے ہمارے از خود حل ہو جائیں گے۔ اور یقیناً اس پر میں داد پوری اپوزیشن کی قیادت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص بلوچستان کو۔ جناب اسپیکر، بلوچستان واحد صوبہ ہے جس کے تقریباً 100 اگر نہیں تو 90% MNAs اس اپوزیشن کی تحریک میں آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی کے ساتھ کھڑی تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے پورے بلوچستان سے صرف 2 ایسے MNAs تھے جو بدقسمتی سے اس آئینی، اس پارلیمانی جدوجہد میں بجائے اس کے کہ وہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ بدبختانہ اس غیر آئینی اور آئین شکنی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے کہ جس کو آج پورا قوم نہ صرف مسترد کرتا ہے بلکہ اس کو انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک تو بدقسمتی سے ہمارا وہ ڈپٹی اسپیکر جو بلوچستان سے اپنے آپ کو منتخب ڈپٹی اسپیکر سمجھتا ہے، جس نے پورے ملک کی سطح پہ بلوچستان کے چہرے پہ ایک بدنما داغ ڈالی، لیکن وہ حقیقت میں نمائندہ ہے ہی نہیں جناب اسپیکر۔ ایک ایسا ڈپٹی اسپیکر جو اپنے انتخاب کے تقریباً 5 سے 6 مہینے کے پہلے ہی مہینوں میں وہ الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے، جس پہ فیصلہ آ چکا ہے کہ وہ 50 سے 60,000 ریگنگ کر چکا ہے۔ اس نے تو کرنا ہی یہی تھا، کیونکہ وہ جس حالت میں اسٹے پہ اس وقت پچھلے 3 سال سے 2.5 سال سے سپریم کورٹ میں اسٹے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مبین خان، آپ میری بات بے شک بات کر لیں۔ اگر یہ غلط ہے، اگر یہ غلط ہے، دنیا کو پتا ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے الیکشن کمیشن سے، وہ اسٹے کی تلوار پہ لٹک رہا ہے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے، تو یقیناً ایک وہ، دوسرا میں بحیثیت مجموعی اس پورے عمل میں، جس طرح میں نے کہا پورے بلوچستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول بلوچستان عوامی پارٹی کے، جن کے پارلیمانی پارٹی نے، نیشنل اسمبلی کے پارلیمانی پارٹی نے اپنے صدر جام کمال خان کی قیادت میں اپوزیشن کا ساتھ دیا، بدقسمتی سے وہاں پہ بھی ہمارے ایک خاتون بین MNA، اس کو کس نے اور کس طریقے سے بیکا کیا حکومتی آئین شکلی بینچوں پہ بٹھائی،
تو یقیناً پورا بلوچستان داد کے مستحق ہے، جس نے بحیثیت صوبہ اس آئین شکنی کے خلاف آواز اٹھایا اور متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا۔ اور یقیناً جس طرح یہاں پہ بات ہوئی، میں متحدہ اپوزیشن میں تمام جماعتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس جدوجہد میں، لیکن بالخصوص میں نام اس لیے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا لیتا ہوں کہ یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے موقعوں پہ جذباتی انداز سے اس معاملے کو ٹیکل کرنے کی بات کی گئی تھی کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، ہم نیشنل اسمبلی چھوڑیں گے، ہم پروونشل اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے۔ لیکن جس طرح ان دو پارٹیوں کی قیادت نے پورے اپوزیشن کو اس بات پہ قائل کیا کہ جناب والا، اگر ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا ہے، آئین و پارلیمنٹ کی بالادستی کو برقرار رکھنا ہے، تو ہمیں ایوانوں میں بیٹھ کر اس غیر آئینی ان آئین شکنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور یقیناً انتہائی صبر آزما جدوجہد کے بعد، اصغر خان اچکزئی صاحب، انتہائی صبر آزما جدوجہد کے بعد آج پورا ایوان اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس نے آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے تقریباً اس حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو لہٰذا جناب اسپیکر، اس ملک میں ہم سب کے لیے واحد راستہ آئین پہ عمل درآمد کا بچتا ہے۔ اگر آئین سے روگردانی ہوگی تو جس طرح ہم وہ اکثر ہمارے اکابرین کہتے ہیں، ایک لات ہمیں پڑ چکی ہے 73 کی صورت میں، 71 کی صورت میں، یہ ملک مزید اس طرح کی آئین شکنیوں، اس طرح کی غیر آئینی عملیات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں پہ قوموں کے درمیان بد اعتمادیاں ہو، جہاں پہ بھروسے کی فقدان ہو، جہاں پہ اعتماد نام کی کوئی چیز ہمارے درمیان باقی نہیں بچی ہے، ایک آئین ایک ایسا کتاب ہے جو ہم سب کو ایک ساتھ جڑے ہوئے رکھا ہوا ہے۔ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آوازیں جو ہم سن رہے ہیں، اس میں مزید شدت آئے گی، اور اس شدت کے نتیجے میں خدا نخواستہ یہ ہمیں اس جگہ پہ لا کھڑا کر سکتے ہیں کہ جہاں سے پھر نہ ہماری واپسی ممکن ہوگی اور نہ ہی ہم اس سے آگے بہتری کا پھر سوچ سکتے ہیں۔ تو یقیناً میں خراج تحسین کیا پیش کروں، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ اس آئین پہ عمل درآمد قانون کے مطابق ججز کا حق بنتا تھا۔ ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی، ہماری دعا یہ ہوگی کہ اللہ ہمارے ججز کو اپنے سامنے رکھے ہوئے اس مقدس آئین پہ عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کل انہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا۔ آج اگر ہمارے سول جج سے لے کے، ہماری جوڈیشل مجسٹریٹ سے لے کے، ہمارے سیشن جج سے لے کے، ہمارے ہائی کورٹ کے ججز تک اور ایون سپریم کورٹ کے ججز تک، اگر آج وہ اس ملک کے معاملات کو آئین کی روح کے مطابق نمٹانا شروع کر دے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر، نہ پھر بلوچستان کا مسئلہ بلوچستانیوں کے لیے مسئلہ رہے گا، اور نہ خیبر پختونخوا میں کوئی مسئلہ رہے گا، اور نہ اس ملک میں بد اعتمادی، بھروسے کی جو فقدان ہے یہ مزید رہے گی۔ اور یہاں پہ ہر ایک چیز جب قانون اور آئین کے مطابق ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ خوشحالی بھی ہوگی، یہاں پہ ترقی بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اگر فیصلے ہمارے ہاں اس طرح کے ہوں گے کہ بلوچستان کے وسائل، خیبر پختونخوا کے وسائل یا ہمارے کسی بھی صوبے کے وسائل ماورائے آئین، ماورائے قانون کوئی اور اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کا فیصلہ کوئی اور کر لے، تو یقیناً یہاں پہ شدت پسندی بھی ہوگی، یہاں پہ ایسے آوازیں اٹھنا بھی شروع ہوں گی جس کو خاموش کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو آئین اور یہ مقدس آئین کا کتاب، یہ ہم سب کے لیے واحد راستہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کر کے پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنا کر، آئین کی بالادستی کو یقینی بنا کر ہم اس ملک کو خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔